وأحبابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب طبیبنا وملجانا ومأوانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، خالق و مالک و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہے. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں میں نے مختصر چھوٹی آیتیں ہیں، وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ کل قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ تیرا جرم کیا تھا، کس جرم کے اوپر تجھے قتل کیا گیا، وہ جرم کیا تھا کہ جس جرم پر تجھے قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو قتل کی گئی. ابھی میاں والے کے اندر کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو 5 فائر مارے اور انسانیت جو ہے وہ کانپ گئی. اور حقیقت میں یہ اتنا دردناک 7 دن کی بچی اور اس کو 5 فائر مارے کہ وہ میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی. تو میں تو کانپ گیا. میں نے دیکھا کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ، ان کی روحیں تڑپ گئیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اس طرف یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کہ ایک بچی کو پوری دنیا میں مسلمانوں کی رسوائی ہوئی کہ 7 دن کی بچی کو 5 فائر مارے گئے. سامعین محترم، یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو، بیٹی کو عزت عطا کی. اگر آپ ادیان، دوسرے ادیان کا تقابل ادیان اگر آپ کریں، مذاہب عالم کو اگر آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، بیٹی کو کیا عزت دی جاتی تھی یا نہیں دی جاتی تھی، اور اسلام کے بعد کیا عورت کو، بیٹی کو عزت دی گئی، تو آپ حیران ہو جائیں کہ اسلام نے کس طریقے سے عورت کو عزت دی، اس کو مقام دیا. پہلے تمام مذاہب کے اندر عورت کو فساد کی جڑ مانا جاتا تھا. ان کا کہنا یہ تھا، عیسائیت کے اندر بھی آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمام جو عذاب ہیں ان کی وجہ عورت ہے. عیسائیت کے اندر یہ، اور یہاں تک عیسائیت کے اندر ہے، اور ہندوازم کے اندر تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس حد تک عورت کو ذلت امیز اس کی زندگی تھی کہ اگر اس کا شوہر مر جاتا تھا تو اسی کی آگ میں ستی ہونا پڑتا تھا، ساتھ ہی جل جانا ہوتا تھا. اور اگر کوئی عورت نہیں ہوتی تھی تو اس عورت کو بے غیرت سمجھا جاتا تھا. وہ عورت زندگی میں کبھی بناؤ سنگار نہیں کر سکتی تھی، سفید کپڑے اس نے پہننے ہیں، کوئی اور شادی نہیں کر سکتی تھی، اس عورت سے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا.
یہ ہندوازم کے اندر تھا. اور اس حد تک اگر آپ باقی مذاہب عالم کا دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ ناپاکی کے دنوں میں عورت مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. اگر اس کے بستر پر بیٹھے گی تو سخت ترین سزائیں تھیں کہ یہ اس کو سزا. ان دنوں میں وہ پانی نہیں اپنے شوہر کو پیش کر سکتی تھی، اس کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا تھا. اور دنیا کے تمام عذابوں کی جو وجہ سمجھا جاتا تھا وہ عورت کو سمجھا جاتا تھا. جس طریقے سے باقاعدہ جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس طریقے سے باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں کہ جہاں پہ عورتیں کھڑی ہوتی تھیں برہنہ لباس، اور ان کو باقاعدہ طور پر جیسے جانوروں کو چیک کیا جاتا ہے ویسے چیک کر کے. یہ اسلام سے پہلے کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں. گھر سے بھی تھوڑا سا آواز آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ چینج کریں. اور عورت کو اگر آپ کئی باتیں تو میں عورت مذہبی جگہ پہ نہیں جا سکتی تھی، مگر اسلام آیا، اسلام نے عورت کو وہ عزت اور مقام دیا. میں آپ کو صرف ایک حدیث میں اس کی عزت اور مقام آپ کو بتا دیتا ہوں. ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم. ما اکرم النساء الا کریم، جو عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ عورت کی عزت کرتا ہے. ولا اہانہن الا لئیم، اور جو لئیم کمینہ ہے وہ عورت کی بے عزتی کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے علی شان. میرا ایک ڈاکٹر صاحب ایک مناظرہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ، اور اس میں بات صرف اتنی سی تھی کہ ہم ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جو بائبل ہے وہ تحریف شدہ ہے، اور اس کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو ہونی چاہیے، اس میں بڑی تحریفات کی گئی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا صرف آپ سے ایک ہی سوال ہے، اور آپ نے اس سوال کا جواب دے کر بائبل سے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. میں نے کہا کہ آپ کے ہاں جو انبیاء کی عصمت ہے، عزت ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جیسے آپ کے ہاں ہے، مسلمانوں کے ہاں انبیاء کی عصمت، کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے